جس ٹاپک کے تحت آج کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہی جائیں گی وہ ہے نشہ کی چیزیں، اسلام میں اس کا کیا حکم بیان کیا گیا ہے۔ نشہ کو عربی زبان میں خمر کہتے ہیں، خا میم را۔ خمر اسے اس لیے کہا جاتا ہے، خمر کے معنی آتے ہیں ڈھانپنے کے۔ نشہ کی چیزوں کو خمر اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے۔ جب آدمی نشہ لیتا ہے تو اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جس کے بعد سارے گناہ اس کے سامنے آسان لگنے لگتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسلام نے اسے حرام قرار دیا، اسلام نے اسے حرام قرار دیا کیونکہ نشے کی وجہ سے عقل متاثر ہوتی ہے، عقل ناکارہ ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے ابھی سنا کہ اسلام کے احکام کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد ہے ہماری عقل محفوظ رہے۔ جب آدمی نشے کا عادی ہوتا ہے تو اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کے بعد اس سے بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ والی چیز خمر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ اب وہ نشہ والی چیز شراب کی شکل میں ہو، پینے کی شکل میں ہو، کھانے کے ذریعے سے نشہ آتا ہو، سونگھنے کی وجہ سے نشہ آتا ہو، یا ٹیبلٹس کھانے کی وجہ سے نشہ آتا ہو، انجیکشن لینے سے نشہ آتا ہو، یہ ساری چیزیں خمر میں داخل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب، جوا اور آستانے جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور فال جو نکالا جاتا ہے، یہ سب کے سب شیطانی کام ہے۔ من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، تم اس سے بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو، جوے کو، شرک کے کاموں کو، فال نکالنے کے جو طریقے ہیں اس کو شیطان کے کام کہا۔ اب بتائیے جو کام شیطان کے ہیں اسلام میں اس کو اجازت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اسی آیت میں فرمایا کہ یہ جب شیطان کا عمل ہے تو شیطان اس کے ذریعے سے چاہتا کیا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان اس شراب اور جوے کے ذریعے سے آپس میں دشمنی پیدا کر دے، بغض اور نفرت کے جذبات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس شراب کے ذریعے سے آپ کو اللہ کے ذکر سے روکے، اللہ کے لیے نماز ادا کرنے سے روکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جو بات بتائی ہم کو دیکھنے میں آتا ہے پریکٹیکل کہ ایک شرابی شراب کے بعد یقیناً وہ دشمنی کرتا ہے، لڑائی جھگڑوں میں پڑا رہتا ہے، بغض کے جذبات اس کے دل میں ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے وہ دور ہوتا ہے، نمازوں سے دور ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے اس شراب کو ہمارے لیے حرام قرار دیا۔ جتنے لڑائیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے شراب کہیں نہ کہیں اپنا رول ادا کرتی ہے۔ نشہ کی چیزوں کی وجہ سے آج قتل و غارت گیری عام ہو چکی ہے۔ ہمارے اس شہر کے ہر محلے میں کہیں نہ کہیں قتل کے واردات ہو رہے ہیں۔ اس کے بنیادی وجہ جب دیکھتے ہیں تو ایک وجہ اس میں شراب نظر آتی ہے، نشہ کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ذریعے سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شرابی سے اس کا بھائی دشمنی کرنے لگتا ہے، اس کی اولاد اس سے دشمنی کرنے لگتی ہے، اس کی بیوی اس کو نفرت کرنے لگتی ہے، اس کے خاندان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، معاشرے کے اندر اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، محلے کے لوگ اس کو نام سے نہیں پکارتے، اسے شرابی کہتے ہیں، پیوٹ کہتے ہیں، بیوڑا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں شراب کے ذریعے سے، اسی لیے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے یشرب الخمر، شراب کو کثرت سے پیا جائے گا، بلکہ لوگ اس کو نام بدل کر پئیں گے۔ نام بدلنے سے شراب پانی نہیں ہو جاتا، شراب جو ہے شربت نہیں بن جاتی، جس میں بھی نشہ ہے وہ شراب ہے، خمر ہے، اور اسلام میں اس کا حکم ہے کہ وہ حرام ہے۔ آج دیکھیں ذرا سا پیسہ آ گیا تو فیشن سمجھا جاتا ہے کہ ان کی پارٹیز میں شراب کے بغیر پارٹی نہیں ہوتی۔ نوجوان بچے آج کس قدر شراب کے عادی ہو چکے ہیں، نشے کے عادی ہو چکے ہیں، مرد بچے بھی خواتین بھی شراب میں نشے کی حالت میں ہم کو ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے جہاں پر مل کر پڑھنے کی تعلیمیں آزادانہ ماحول ہے، ایسے کالجز کے بچے آج بیڑی سگریٹ کے عادی ہو چکے ہیں، نشہ کے عادی ہو چکے ہیں، پھر نشہ میں مختلف ورائٹیز آ چکی ہیں، اس میں سے کسی نہ کسی کا نشہ وہ لے رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیاں بھی نشہ لے رہی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک نیوز ملی کہ مسلم لڑکی کا نکاح اس لیے ٹوٹا کیونکہ وہ لڑکی کو سگریٹ نوشی کی عادت تھی۔ شادی کے چند دن بعد رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، دھوم دھام سے شادی کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو صحیح ماحول نہیں ملا، اور یہ لڑکی اپنے شوہر سے کہتی کہ ہمیں کلب کو لے جائے، جو آزادانہ ماحول میں پڑھتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، مسلم بچیاں ہو یا بچے، وہ ایسی جگہوں پر جانے کے عادی ہوتے ہیں جہاں پر سگریٹ نوشی شراب کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رشتہ ٹوٹ گیا، اور ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اسی کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو بھی نشہ زیادہ پینے سے کوئی چیز نشہ آتا ہے تو اس کا تھوڑا چیز بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ کہ شراب کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی اور اخروی دو نقصان ہوتے ہیں، ایک دینی نقصان، ایک دنیاوی نقصان۔ دین کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یشرب الخمر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شراب نہ پیے۔ اللہ اکبر، اللہ اور آخرت پر ایمان بھی ہے پھر شراب بھی پی رہا ہے تو وہ اپنے ایمان میں مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شراب نہ پیے۔ اور وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلایا جا رہا ہے، جس پر شراب پلائی جا رہی ہے۔ اللہ شراب پینا تو دور کی بات، ایسے دستر پر ہم ہیں، ایسے پارٹیز میں ہیں جہاں شراب نشے کی چیزیں دی جا رہی ہیں، پلائی جا رہی ہیں، ایسی جگہ بھی ایک مسلمان نہیں رہ سکتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آئیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نسائی کی حدیث ہے، اجتنبوا الخمر، شراب سے بچو، فإنها ام الخبائث، کیونکہ شراب نشے کی چیزیں یہ ساری گندگیوں کی ماں ہیں، اللہ سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کو اور واضح انداز میں سمجھانے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دوسری روایت میں ایک واقعہ پیش کیا۔ ایک زمانے میں ایک آدمی تھا جو بہت زیادہ عبادت میں لگا رہتا تھا۔ ایک بری عورت نے یہ ٹھان لی کہ میں اس کی دینداری پر داغ لگا کے چھوڑوں گی۔ اس نے اپنے ایک نوکر کو بھیجا، وہ نوکر آ کر کہنے لگا کہ ایک معاملے میں آپ کو گواہی دینا ہے، اس لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ وہ نیک بندہ جو ہے گواہی دینے کی نیک نیتی سے اس کے ساتھ گیا، اس کو اس عورت کے گھر میں داخل کرایا گیا، دروازے بند کر دیے۔ وہ عورت وہاں پر اس نے اس کو زناکاری کی دعوت دی، اور اس کے بعد کہا اگر تم زنا نہیں کرتے ہو تو دو اور کام ہے، چوائس ہے، دو میں سے اور کچھ کر لو، چلے جاؤ۔ کیا ہے؟ یا تو زنا کرو، نہیں تو یا چھوٹا بچہ ہے اس کو قتل کرو۔ وہاں پر ایک شراب کا گھڑا رکھا ہوا تھا، کہا کہ یا تو شراب پی لو
تو اس نیک آدمی نے سوچا کہ بھئی زنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، میں شراب پی کر نکل لیتا ہوں۔ وہ شراب پیا، پینے کے بعد شراب چونکہ انسان کی عقل کو بند کر دیتی ہے کام کرنا، تو اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے، اس کے بعد وہ زنا بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شراب سے بچو، کیونکہ ایک مسلمان کے سینے میں ایمان اور شراب جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوست بزرگوں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ام الخبائث۔ یہ اندر جائے گی اور کئی گناہ کرنے پر ہمیں اور آپ کو ابھارے گی، تو اسی لیے اسلام کے اندر اسے حرام قرار دیا گیا۔ اور میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے تعلق سے اور کیا بات کہی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اجتنبوا الخمر، شراب سے بچو، فإنها مفتاح كل شر، کیونکہ یہ شراب ہر برائی کی کنجی ہے، ہر برائی کی کنجی ہے۔ یہ پئیں گے پورے گناہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ دینی نقصان اور کیا ہوتا ہے اس سے دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرتے وقت کوئی زانی مومن نہیں ہوتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، کوئی آدمی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جب آدمی شراب پیتا ہے اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے یا وہ مکمل مومن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی وعید اس کے اندر بات بتائی گئی۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ جو آدمی دنیا کے اندر شراب پیتا ہے جنت میں اس کو شراب نہیں دی جائے گی، محروم ہو جائے گا جنت کی شراب سے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی شراب رکھا ہے، لیکن دنیا کی طرح گندی شراب نہیں ہوگی۔ یہاں چیزوں کو سڑا کر اس کو جو ہے بدبودار کرنے کے بعد شراب بنائی جاتی ہے اور اس سے نشہ آتا ہے۔ جنت کی شراب کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس میں نہ نشہ ہوگا نہ وہ گندی ہوگی بلکہ پاکیزہ چیز ہوگی۔ شراب کا عادی ہے، دنیا میں جو شراب کا عادی ہے وہ جنت میں شراب سے محروم ہوتا ہے۔ اور ایک دین کا نقصان کیا ہوتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 مدمن خمر، ہمیشہ شراب پینے والا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ مصدق بالسحر، جادوگروں کے پاس جا کر اس پر ایمان رکھنے والا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایسے شرابی کو جو زندگی بھر ہمیشہ شراب پیتا تھا دنیا میں، ان کو اللہ تعالیٰ نہر غوطہ سے ان کو جو ہے جام پلائے گا۔ نہر غوطہ کیا ہے؟ کہا کہ جہنم کے اندر جلنے والی بدکار عورتوں کی شرمگاہ سے جو گندا پانی نکلے گا، جس کی اتنی بھیانک بدبو ہوگی کہ سارے جہنمی اس سے پناہ طلب کریں گے، وہ پانی اس شرابی کو پلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ شراب کا یہ دینی نقصان جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب آئیے اس کا دنیاوی نقصان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ہے، کہ یہ آپس میں دشمنی پیدا کرتا ہے، یہ آپس میں بغض اور نفرت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ شراب پینے کے بعد ماں، بہن، بیوی میں فرق بھول جاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات آتے ہیں کہ ایک آدمی گھر کو آتا ہے نشے کی حالت میں اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس نے بدکاری کر دی، اپنے بہنوں کے ساتھ اس نے بدکاری کر دی، اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ جب شراب اندر جاتی ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ آج کئی ایسے نوجوان بچے بچیاں جو ڈرگز کے اور مختلف نئے جو نشے کی چیزیں نکلی ہیں اس کے عادی ہو گئے۔ جب پیسہ نہیں ہوتا ہے تو اب ان کی عقل کام نہیں کرتی، وہ چوری کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، کسی کا قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ کئی لڑکیوں کے بارے میں بتایا گیا جو نشے کے اس قدر عادی ہو گئے، جب ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تو وہ اپنی عزتوں کو تک بیچ ڈالا۔
بیچ رہی ہیں، یہ حقیقت ہے معاشرے کی۔ تو نشہ یہ ایسی لعنت ہے کہ اس سے انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اسی لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ صرف عقل متاثر نہیں ہوتی بلکہ اس سے ہمارا مال بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اچھے اچھے کروڑ پتیوں کے بیٹے، ان کی اولاد نشہ اور جوئے کی لت میں پڑے تو وہ کنگال ہو گئے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے، ان کی جائیدادیں بک گئی اور وہ لوگوں میں بے عزت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگوں، انسان کا مال بھی اس سے برباد ہو جاتا ہے، کنگال ہو جاتا ہے، جسم بھی برباد ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں انسان شراب پی رہا ہے لیکن شراب اس کو پی رہی ہے۔ حقیقت میں انسان نشے کی چیزیں کھا رہا ہے، حقیقت میں وہ چیزیں اس کو کھا رہی ہیں۔ انسان نشے کے ٹیبلٹس، انجیکشنز لے رہا ہے، حقیقت میں وہ اس کی جان لے رہی ہے۔ یہ سب کو پتا ہے کہ آج کے جو نشے ہیں اس سے انسان کا جسم لاغر، کمزور ہو جاتا۔ ہماری مسجد میں ایک نوجوان کو میرے سامنے لایا گیا سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک وقت تھا جب اپنے محلے کا باڈی بلڈر شمار ہوتا تھا۔ جب میرے سامنے بیٹھا تو وہ ایک دم پتلا سا نوجوان، میں نے کہا یہ باڈی بلڈر کہاں سے ہوا ہوگا؟ بعد میں کہا گیا کہ 10 سال پہلے یا کتنے سال پہلے اس کی زندگی میں کچھ ایسے حالات آئے، شراب کا عادی ہو گیا، نشے کا عادی ہو گیا، سگریٹ تمباکو کا عادی ہو گیا، نتیجہ اس کا یہ ہو گیا۔ کیا ہوا نتیجہ؟ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلے گئی، اس کے بھائیوں نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ 10 سال تک وہ آٹو چلاتا رہا، جس میں اس کا رات گزارنا بھی ہے، وہیں پر رات گزارتا شراب کے نشے میں، اور وہ جو ہے صبح کرتا، پھر آٹو چلاتا، پھر گدھے کی طرح محنت کرتا، پھر وہ پیسہ آتا، پھر شراب میں ڈالتا، پھر پیتا۔ وہ سدھرنا چاہ رہا تھا، اس کو میں نے شراب کے نقصانات بتایا تو کہا جتنے نقصانات آپ نے بتائے ایسا لگ رہا کہ آپ پہلے سے میرے بارے میں پہلے سے معلومات کر لیے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا میں نے تمہارے بارے میں کچھ معلومات نہیں کی، پہلی ملاقات ہے، یہ سب اللہ نے بتائی ہوئی باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی باتیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، وہ نکاح کرنا چاہتا تھا، سدھرنا چاہتا تھا۔ ایک بیوہ عورت سے اس کا نکاح کرایا گیا تو جب وہ گھر میں پہلا کھانا کھایا کئی دنوں کے بعد تو وہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ مول صاحب 10 سال کے بعد گھر کا کھانا نصیب ہوا میرے کو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے جو یتیم بچے تھے اس کو جب میں لا کر کھلایا تو بچے جو خوش ہوئے، ویسا نشہ مجھ کو شراب میں محسوس نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے اس کی نیک نیتی کے مطابق۔ میرے دوست بزرگوں، ایسے کئی شرابیوں سے جو مسجد میں آتے ہیں سدھرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا میں جب شراب پیتا تھا تو میری کئی سائیکلیں چوری ہو گئی، کیونکہ پی کر کہاں بنوا گر جاتا تھا، کہاں بنوا گر جاتا تھا۔ میرے جیب میں جو پیسے ہوتے تھے وہ چرا لیے جاتے تھے، گم جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگوں، شراب جب آدمی پیتا ہے تو اس کا دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی عزت نفس ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کو ہماری عزت جب نہیں ہے تو دوسرا آدمی ہماری عزت کیوں کرے گا، ہمارا احترام کیوں کرے گا؟ آپ سڑک پر چل رہے ہیں، اگر آپ ایکسیڈنٹ میں گر جائیں 4 لوگ آ کر آپ کو اٹھائیں گے، 4 لوگ ہمدردی سے آپ کو آ کر اٹھائیں گے، کیونکہ حادثے سے آپ گرے ہیں، آپ کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں گے۔ ہم نہیں دیکھتے روڈوں کے اوپر کہ جو شراب پی کر بلی کتوں کی طرح پڑے ہوئے ہوتے ہیں، نشہ لے کر، چاہے وہ کسی بھی شکل کا نشہ ہو، جانوروں کی طرح پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں، نہیں اٹھاتے، اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ سب کو پتا کہ بھئی یہ بیوڑا ہے، پیوٹ ہے، یہی کہتے ہوئے چلے جاتے آگے۔ جب اس کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، اپنی جان کی اور اپنی عزت کا اس کو خود احترام نہیں ہے تو کوئی دوسرا کیوں احترام کرے گا؟ یہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں میرے دوستوں۔ یہ نشہ، یہ شراب، اس کا یہ نقصان ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ ایک آدمی محنت کرتا ہے صبح سے شام تک، شام میں شراب پیتا ہے، گھر میں چولہا نہیں جلتا، بچے کھانے کے لیے بلک رہے ہیں، بیوی انتظار میں ہے کہ ایک میرا شوہر آئے گا، وہ کچھ لائے گا تو میں پکا کر کھلاؤں گی بچوں کو۔ اللہ اکبر۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے بھی باپ کو دیکھتے دیکھتے شرابی بن جاتے ہیں، اپنے باپ کو دیکھتے دیکھتے سگریٹ پینا سیکھتے ہیں، اپنے باپ کو دیکھتے دیکھتے گٹکے اور زردوں کا استعمال وہ بھی شروع کرتے ہیں۔
اور ان کے دلوں سے اپنے باپ کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ کتنا بھی شرابی ہو یہ بات کو پسند کرے گا کہ اس کے بچے بھی شراب پئیں، اس کے بچے بھی نشے کی لت میں ہو؟ نہیں چاہتا۔ لیکن نہیں چاہنے سے بچے نہیں سدھریں گے جب تک کہ گھر کے بڑے ان چیزوں سے دور رہے۔ گھر کے ماں باپ بھائی ہیں تو نشے کی حالت سے اپنے آپ کو دور کر لیں، کیونکہ اس کے اندر دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اور میرے دوست بزرگوں، کئی رشتے ٹوٹتے ہیں میاں بیوی کے صرف نشے کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور آج کل جو نقصانات ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری، اس کے پیچھے بھی نشے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم من التہلکہ، اپنے آپ کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ زردہ، گٹکا، بیڑی، سگریٹ، شراب نوشی، دوسرے جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں، یہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ شراب کو اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے حرام کیا۔ نبی کے دور میں صحابہ کرام بھی شراب پیتے تھے، جب تک شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا، تو اس کو دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام کیا گیا۔ پہلا حکم سورہ بقرہ میں اللہ نے نازل کیا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ اے اللہ کے نبی، آپ سے لوگ شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے شراب میں، جوا میں بہت بڑا گناہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر لوگوں کا فائدہ بھی ہے، لیکن اس فائدے سے بڑھ کر اس کا گناہ ہے۔ اللہ نے کہا پہلا حکم جس میں صاف صاف بات نہیں بتائی گئی کہ یہ حرام ہے، اس کے باوجود بھی بعض صحابہ اکرام شراب پیتے تھے۔ ایک دفعہ دعوت میں صحابہ اکرام شراب پیے، نماز کا ٹائم ہو گیا، امام صاحب بھی شراب میں، مقتدی بھی شراب کی حالت، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں غلطیاں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ سیکنڈ اسٹیپ، پہلے ذہن بنایا گیا کہ شراب گناہ کا کام ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک تعلیم دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ ہو اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اسے دوسرا اسٹیپ تھا کہ جب شراب پیو نماز کے لیے مت آؤ، کیونکہ تم کو پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو سکتا اللہ کو، رسول کو گالی بھی دے سکتے ہو مسجد میں آ کر۔ شرابی عقل کام نہیں کرتی۔ تیسرا حکم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بار بار دعا ہوتی تھی اللہ سے، اللہ اور واضح حکم نازل کر شراب کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کی دعا قبول ہوئی، سورہ مائدہ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی وہ نازل ہوئی۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی، فعال، یہ سب شیطانی کام ہے۔ رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے، شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ فاجتنبوہ، تم اس سے بچ جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ شیطان اس کے ذریعے سے دشمنی، بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے تم کو روکنا چاہتا ہے، نماز سے تم کو روکنا چاہتا ہے۔ فہل انتم منتہون، کہ ابھی بھی تم نہیں رکو گے؟ صحابہ نے فوراً کہا انتہینا ربنا، اے ہمارے رب اب ہم شراب سے دور ہو گئے، شراب سے بچ گئے۔ اور اس کا پریکٹیکل اثر کیا ہوا؟ مدینے کے اندر جن جن کے گھروں میں مٹکوں میں شرابیں بھری ہوئی تھی، وہ شراب کے مٹکوں کو انہوں نے توڑ کر بہا دیا، اور اس دن مدینے کی نالیوں میں شراب بہ رہی تھی، پانی نہیں بہ رہا تھا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ چیز حرام ہے، اس سے یہ نقصانات ہے، انہوں نے اس سے اپنے آپ کو روک لیا۔ آخری بات، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، نشے سے ریلیٹڈ 10 لوگوں پر لعنت کی، 10 لوگوں پر لعنت کی۔ شراب نچوڑنے والا، جس کے لیے نچوڑا جا رہا ہے، اس پر اللہ کی لعنت کی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس پر لعنت ہو۔ شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب پینے والا، شراب اٹھانے والا، یعنی سربراہی کر رہا ہے، یا لے کے اگر آپ خالی پہنچا رہے ہیں، پی رہے نہیں شراب، اس پر بھی لعنت کی۔ کہا شراب کی قیمت کھانے والا، آپ شراب نہ پی رہے ہیں، نہ اس میں کچھ ہیلپ کر رہے ہیں، بلکہ انویسٹ کیے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کو زیادہ پیسہ ملے گا، اللہ کے نبی نے اس پر بھی لعنت کی۔
شراب پلانے والا ایک ہوتا ہے، وہ آپ کو لا کر گلاسوں میں ڈال کے پلا رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس پر بھی لعنت۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہم اندازہ کریں کہ نشے کی جو چیزیں ہیں کتنی نقصان دہ ہیں، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے دوست بزرگوں، جو لوگ شراب کے عادی ہیں، نشے کے عادی ہیں، ان کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ان بری لت سے باہر آئے اور وہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنا وہ مال جو وہاں خرچ ہو رہا ہے وہ مال آپ وہاں خرچ کریں جہاں پر خرچ کرنا فرض ہے، جہاں خرچ کرنے سے آپ کے لیے وہ چیزیں صدقہ جاریہ بنتی ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں زندگی سے تو شراب اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نماز پڑھو، کیونکہ نماز تم کو برائیوں سے دور کرتی ہے۔ اگر آپ یہ برائیوں میں ہیں نمازی بن جائے، دھیرے دھیرے یہ عادتیں آپ کی چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی آدمی کثیر تعداد میں نشہ لینے کا عادی ہے، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو چھوڑے کہ آج اتنی مقدار میں نشہ لے رہا ہوں، کل اس سے کم لوں گا۔ نیت ہماری اصلاح کی رکھے، اللہ ضرور آپ کے لیے راستے آسان کرے گا۔ اگر آپ اللہ کی طرف لوٹ کر آنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔